السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری زون۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی اپنی اسٹوری کی طرف۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا۔ بارش کی رات اور سنسان راستہ۔ ایک اندھیری اور طوفانی رات کی بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی سارہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی جب اچانک طوفان نے زور پکڑ لیا اور سڑکیں پانی میں ڈوب گئی۔ سارہ نے دیکھا کہ آگے کا راستہ بند ہے اور اسے ایک سنسان راستے سے گزرنا پڑے گا۔ سنسان راستے پر گاڑی چلاتے ہوئے سارہ نے محسوس کیا کہ اس کی گاڑی کے پچھلے ٹائر میں کچھ مسئلہ ہے۔ وہ گھبرا گئی لیکن ہمت کر کے گاڑی کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ سڑک پر کوئی اور نہیں ہے اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ سارہ نے ٹائر کو چیک کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل چل کر کوئی مدد تلاش کرے گی۔ بارش کے تیز قطروں کے باوجود سارہ نے ہمت جمع کی اور پیدل چلنا شروع کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سارہ کو ایک پرانا سنسان گھر نظر آیا۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر میں جا کر مدد مانگے گی۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ گھر کی بتی جل رہی ہے، جو کہ کچھ تسلی بخش تھا۔ سارہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ دروازے پر ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی جس نے سارہ کو اندر بلایا۔ سارہ نے اپنی کہانی سنائی اور مدد کی درخواست کی۔ بوڑھی خاتون نے سارہ کو تسلی دی اور اسے گرم چائے پلائی۔ جیسے ہی سارہ نے چائے پینا شروع کی، اس نے گھر کے اندر عجیب و غریب آوازیں سنیں۔ بوڑھی خاتون نے سارہ کو بتایا کہ یہ گھر بہت پرانا ہے اور کبھی کبھی ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ سارہ کو عجیب سا خوف محسوس ہوا مگر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی رہی۔ بوڑھی خاتون نے سارہ کو ایک کمرہ دیا جہاں وہ آرام کر سکے۔ سارہ کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیواروں پر پر اسرار سائے حرکت کر رہے ہیں۔ سارہ نے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند نہ ہوا۔ اسی وقت بوڑھی خاتون کمرے میں آئی اور کہنے لگی، تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ سارہ نے خوف سے چیخ ماری اور اس نے دیکھا کہ بوڑھی خاتون کا چہرہ بدل کر ایک بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے۔ سارہ نے بھاگنے کی کوشش کی مگر کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو گئیں۔ اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سارہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ اس سنسان گھر کے قریب آئے اور سارہ کی بے جان لاش کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جگہ بدروحوں کا مسکن ہے اور کوئی یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ہماری پہلی کہانی۔ آپ اگر اس چینل پر نیو ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔